اس وقت موہت کا دوست انسپکٹر جمال اس کے پاس بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا، جبکہ موہت اسے ایک ایک بات بتا رہا تھا۔ اب بتاؤ، اب تم بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، جبکہ یہ سب باتیں میں نے خود سنی ہیں اور موم نے یہ باتیں خود کسی سے کال پہ کی کہ سب کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، مما اور بابا دونوں کی ڈیتھ کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے۔ موہت جمال کو بتاتے ہوئے کہتا ہے، یہاں معاملہ بہت الجھا ہوا ہے، سچ چھپا ہوا ہے 7 پردوں کے اندر۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر آنٹی کا تمہاری امی اور بابا کی موت میں کس طرح ہاتھ ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں کا ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یہ بات جو رائما آنٹی کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے امی بابا دونوں کی موت ایکسیڈنٹ سے ہوئی تھی، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ انہوں نے آخر یہ کیسے کیا، خود کیا یا کسی سے کروایا، اور اگر انہوں نے کیا بھی ہے تو تمہارے پاس فی الوقت کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی بنا پر ہم انہیں گرفتار کر سکیں۔ انسپکٹر جمال اس کی باتیں سن کر آگے سے کہتا ہے، جبکہ اس کی باتیں سن کر موہت ہاں میں ہاں ہلاتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی جانتا ہے کہ جس قدر یہ معاملہ آسان لگتا ہے اس قدر یہ الجھا ہوا ہے۔ ہر گنتی کے اندر ایک نئی گتھی ہے جسے سلجھاتے سلجھاتے شاید کتنا ہی وقت لگ جائے۔ اس سب کے علاوہ بھی میں نے تمہیں ایک اور بات بتانی تھی۔ بابا نے اپنی موت سے پہلے ایک وصیت تیار کروائی تھی اور اس وصیت میں انہوں نے اپنی کمپنی کے 80% شیئرز میرے نام کر دیے تھے، اس صورت میں کہ جب میں شادی کر لوں تو ڈائریکٹلی کمپنی کے 80% شیئرز میرے حصے میں آ جائیں گے، موہت جمال کو بتاتے ہوئے کہتا ہے۔ اور بابا کی اسی وصیت کو آگے رکھتے ہوئے میں نے رائما کو پھنسانے کے لیے ایک جال پھینک دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یا تو وہ کھل کر سامنے آئے گی یا پھر کوئی نیا پیٹ پیچھے وار کرے گی۔ کیسا جال؟ پہیلیوں میں بات نہیں کرو، مجھے بتاؤ کیا کیا ہے تم نے، جمال اسے کہتا ہے۔ جس دن میں نے مما کی تمام حقیقت جان لی اس دن پریشانی میں گاڑی لیے اپنی سوچوں میں غلطاں شہر سے باہر ایک بستی میں نکل گیا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب اس بستی کے ایک چھوٹے سے محلے کے چبوترے پر میں جا بیٹھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے میں سگریٹ پھونک رہا تھا کہ اچانک یہ خوبصورت دوشیزہ آ کے میرے پاؤں میں گر پڑی۔ نکاح والی رات کے 8 بج رہے تھے، آسمانی بجلی چمک رہی تھی اور ساتھ ہی تیز موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آسمان بھی اس معصوم کے ساتھ رو رہا ہو کہ اچانک ہی محلے کے نکڑ پر موجود چھوٹے گھر سے اس معصوم کو دھکا دے کر باہر گلی میں گرا دیا جاتا ہے اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ وہ معصوم جلدی سے اٹھ کر دروازہ دوبارہ دستک دینے لگتی ہے۔ چچی خدا کے لیے دروازہ کھولے، میرا کوئی قصور نہیں، آپ میرا یقین کریں، میں نے ولید کو نہیں ورغلایا، یہ سب ولید نے کیا ہے اور اب مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، قصوروار وہ ہے میں نہیں۔ وہ معصوم مسلسل دروازے پہ دستک دیتے ہوئے رو رو کر اپنی صفائی بیان کر رہی تھی، جبکہ اندر بیٹھا ولید چہرے پر شیطانیت سجائے دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ ولید عنایہ کے چچا کا بیٹا تھا۔ عنایہ کے ماں باپ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے وہ اپنے چچا کے ساتھ رہتی تھی۔ چچی اس پہ نہایت ظلم کرتی تھی، لیکن اس سب سے بڑھ کر چچا کا بیٹا ولید اس پر گندی نظر رکھے ہوئے تھا۔ وقتاً فوقتاً نظر چھپا کے وہ عنایہ کو ہراس کرنے کی کوشش کرتا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ چچا اور چچی کہیں گئے ہوئے تھے۔ عنایہ پیچھے سے گھر میں اکیلی تھی کہ اچانک سے ولید نے آ کر اس کا دوپٹہ کھینچا اور اس کو باہوں میں بھرنے کی کوشش کی۔ ولید، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، دور رہو مجھ سے۔ اس کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر عنایہ نے ڈرتے ہوئے کہا اور اپنا دوپٹہ کھینچ کر پیچھے ہوئی، لیکن اس شیطان پر اس وقت شیطانیت سوار تھی، اس لیے وہ مزید اپنی حد پار کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ولید، آگے نہیں بڑھنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، دور رہو مجھ سے، ورنہ میں چیخ چیخ کے سب کو بلا لوں گی۔ کس کو بلاؤ گی؟ چڑیا؟ اس دن کا میں بہت انتظار کر رہا تھا اور آخرکار مجھے یہ دن نصیب ہو گیا۔ یہاں تمہاری فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے، گھر پہ کوئی نہیں، آخر کب تک دامن بچا کے چھپتی مجھ سے؟ آج آخر میرے ہاتھ آ ہی گئی ہو اور اب تمہیں یہاں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ولید آگے بڑھا اور اس کا دوپٹہ اتار کے نیچے پھینک دیا۔ عنایہ چیخی چلائی کہ اتنے میں باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے کی دستک سن کر عنایہ کی جان میں جان آئی۔ اس نے ولید کو دھکا دے کر خود سے دور کیا اور بھاگتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی چچا چچی کھڑے تھے۔ عنایہ کو بغیر دوپٹے کے یوں دیکھ کر چچا چچی حیران ہوئے۔ عنایہ نے رو کر چچا سے کہا کہ چچا خدا کے لیے مجھے بچائیں۔ اس سے پہلے عنایہ مزید کچھ کہتی ولید نے باہر آ کر عنایہ کے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا اور تمام الزام عنایہ پر لگا دیا۔ ولید کی بات سن کر چچی اپنے آپے سے باہر ہو گئی۔
بد کردار بد چلن لڑکی، ہم نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے بچوں کی طرح پالا، اور تم یہ گل کھلا رہی تھی؟ اگر اتنی ہی آگ لگی ہوئی تھی تو مجھے کہہ دیتی، میں تمہاری شادی کروا دیتی۔ چچی نے اس کو بالوں سے پکڑ کر منہ پہ تھپڑ لگاتے ہوئے کہا۔ چچی خدا کے لیے میرا یقین کرے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ولی جھوٹ بول رہا ہے، لیکن چچی نے اس کی ایک نہ سنی۔ بس بہت ہو گیا، جس تھالی میں کھایا اسی تھالی میں چھید کیا، اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، نکلو میرے گھر سے۔ چچی میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، لیکن چچی نے اس کی ایک نہ سنی، اس کو بالوں سے پکڑ کر دروازے سے باہر دھکا دیا۔ دھکا اس قدر زور سے تھا کہ وہ جا کے گلی کے بیچوں بیچ گر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کے اپنی صفائی میں کچھ کہتی، چچی نے اس کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا، اور یوں وہ بیچاری گھر سے در بدر ہو گئی۔ کب سے وہ مسلسل دروازے پہ دستک دیے جا رہی تھی، لیکن اندر سے جواب ندارد۔ سامنے ہی موہت شاہ تیز موسلادھار بارش میں ارد گرد سے بیگانہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے کانوں میں انایا کی آواز پڑی، جو مسلسل دروازے پہ دستک دیتے ہوئے دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ موہت نے اس کا روتا دیکھ کر دماغ میں کچھ سوچا، اور پھر یک دم وہ کھڑا ہو کر انایا کی جانب بڑھا۔ یہ دروازہ اب تمہارے لیے کبھی نہیں کھلے گا۔ اپنے پیچھے اجنبی آواز سن کر ایک دم انایا چونک کر پلٹی۔ دیکھو لڑکی، تمہارے لیے دروازہ کبھی نہیں کھلنے والا، اس لیے میں صاف اور مدعے کی بات کروں گا کہ آؤ میرے ساتھ جاؤ، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے نکاح کر لو۔ موہت اس کو دیکھ کر بولتا ہے، جبکہ موہت کی بات سن کر وہ ڈر جاتی ہے۔ میں آپ سے نکاح کیوں کروں گی، اور آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ کہنے والے؟ جائیں یہاں سے، مجھے تنگ نہ کریں، ابھی میرے چاچا دروازہ کھول دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ دروازے پہ دستک دینے لگی، لیکن اندر سے کوئی ہلچل نہیں ہوتی۔ دیکھو ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر رہا، میں کوئی غلط لڑکا نہیں ہوں، میں ایک بزنس مین ہوں، موہت شاہ، اور میری کوئی غلط نیت نہیں ہے۔ میری نیت تم سے صرف نکاح کرنے کی ہے، اور تمہارے پاس اس وقت کوئی ٹھکانہ نہیں، اتنا تو میں جان گیا ہوں، اور یہ دروازہ تمہارے لیے کبھی نہیں کھلنے والا۔ اس لیے اپنی عقل سے کام لو اور مجھ سے نکاح کر لو، اس وقت تمہارے پاس دوسرا آپشن نہیں۔ اگر مجھ سے نکاح نہ کیا تو یہ دیکھو جہاں پہ تم کھڑی ہو نا، آس پاس کھڑے اوباش اور آوارہ مردوں کو دیکھو، یہ تمہیں نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ صاف بات ہے، مجھے آج کے آج نکاح کرنا ہے، اور ہر حال میں یوں میں تم سے نکاح کر لوں گا اور تمہیں تحفظ مل جائے گا، کیونکہ مجھے بس ایک لڑکی چاہیے شادی کے لیے۔ اس کو مسلسل دستک دیتا دیکھ کر موہت ارد گرد بیٹھے آوارہ لڑکوں پر نظر دوڑائے ہوئے اس کو کہتا ہے، جو اس وقت نشے میں جھوم رہے تھے۔ ان کی جانب دیکھ کر انایا کی سانسیں اٹک جاتی ہیں، کیونکہ وہ سب اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے شکار اپنے شکاری پہ نظریں گاڑے ہوتا ہے۔ دروازہ نہ کھلتا دیکھ کر آخر انایا ڈرتے ڈرتے نکاح کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ اس کو راضی دیکھ کر موہت اسے آگے چلنے کا کہتا ہے، اور یوں وہ ایک انجان شخص کے ساتھ مستقبل سے بے خبر اس کے ساتھ ایک نئی راہ پر نکل چلتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس نئی راہ پر اس کے لیے پھول ہیں یا کانٹے۔ کچھ وقت کے ڈرائیو کے بعد موہت اسے اپنے فلیٹ میں لے آتا ہے۔ ڈرتے ڈرتے وہ موہت کے فلیٹ میں قدم رکھتی ہے تو فلیٹ کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ تم یہاں ریلیکس ہو کر بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی بھیجتا ہوں۔ اگر تمہیں فریش ہونا ہے تو سامنے روم ہے، تم وہاں فریش ہو سکتی ہو، میں تب تک مولوی اور گواہوں کا انتظام کرتا ہوں۔ اس کو دیکھ کر کہتا، جبکہ اس کی بات سن کر وہ محض سر ہلا کر سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ اس تمام عرصے میں اسے اتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ موہت ایک اچھا سلجھا ہوا انسان ہے، کیونکہ تمام راستے اس کے بعد اس نے انایا سے کوئی بات نہ کی تھی، اور نہ اس نے اسے بری نظر سے دیکھا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ موہت ہاتھ میں کچھ شاپرز لیے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ سواریہ نظروں سے اس کو دیکھتی ہے۔ یہ لو، اس میں نکاح کا جوڑا اور جولری ہے، بیوٹیشین آ کے تمہیں تیار کر دے گی، اگر اس کے علاوہ کچھ مزید چاہیے تو تم مجھے بتا دو۔ جبکہ موہت کی بات سن کر وہ حیران رہ جاتی ہے، لیکن پھر جلدی سے اپنی حیرت پہ قابو پا کر اس بات میں سر ہلاتی ہے کہ اتنے میں ماہر بیوٹیشین آ کے اسے اندر لے جاتی ہے۔ بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں کی کارکردگی کی وجہ سے کچھ منٹ میں اس کا ایک حسین روپ نکل آیا۔ سرخ جوڑا پہنے تیار وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی کہ اتنے میں موہت اسے نکاح کے لیے اندر بلانے آتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے تو موہت بھی اپنی جگہ فریز ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ موہت کی نظریں خود پر دیکھ کر وہ کنفیوز ہو جاتی ہے، اس لیے جلدی سے اسے نظریں ہٹا کر اسے باہر آنے کا کہتا ہے۔ موہت کی تقلید میں وہ باہر آتی ہے تو سامنے ہی کچھ مرد اور مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ باتیں طے ہونے کے بعد مولوی صاحب نکاح پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ انایا والفاروق، کیا آپ کو موہت شاہ ول سلطان شاہ کے ساتھ بعوض 1 کروڑ روپے یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ سن کر عنایہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے کبھی یوں نہ سوچا تھا، لیکن پھر کچھ توقف کے بعد وہ قبول ہے کہہ دیتی ہے۔
اور یوں وہ موہت کے ساتھ نکاح میں بن جاتی ہے۔ قبول کے مرحلے کے بعد سب لوگ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ پیچھے وہ دونوں فلیٹ میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ دلہن بنی وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب اس شخص کے ساتھ اس کی زندگی کیسے گزرے گی، پتہ نہیں آنے والا وقت اس کے لیے مزید کتنے امتحان لانے والا ہے۔ وہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اب وہ مزید کتنا کانٹوں پہ چلے گی، لیکن وہ نہیں جانتی کہ آگے کا راستہ پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ اتنے میں موہت اسے پکارتا ہے، دیکھو تم اپنے دل میں کوئی شکوک و شبہات نہ رکھو، میرا مقصد صرف نکاح کرنے کا تھا جو کہ ہو گیا، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہ تھا، لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، صبح ہوتے ہی میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، اب تم جاؤ، وہ سامنے کمرہ ہے وہاں جا کے سو جاؤ، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، اس کے علاوہ اگر تمہارے ذہن میں کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ سکتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، اب تم موہت شاہ کے نکاح میں ہو اور تم میری ذمہ داری ہو، اور میں اپنی ذمہ داری بخوبی نبھاؤں گا اور تمہیں ہر قسم کا تحفظ فراہم کروں گا، اس لیے اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوں موہت نکاح والی تمام رات کا پس منظر جمال کو بتا دیتا ہے، جبکہ اس کی باتیں سن کر جمال اس سے پوچھتا ہے کہ اب تمہارا آگے کا لاہ عمل کیا ہے۔ تب اسے موہت کہتا ہے کہ کل عنایہ کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا، تب دیکھیں گے کہ رائما کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اگلے ہی دن موہت صبح صبح عنایہ کو تیار کر کے اپنے گھر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ وہ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے ہی سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے ہیں۔ موہت کو اندر آتا دیکھ کے رائما اٹھتی ہے، اس نے ابھی موہت کے ساتھ پیچھے چلتے ہوئے عنایہ کو نہیں دیکھا ہوتا۔ موہت، تمہیں کوئی احساس بھی ہے کہ میں کس قدر پریشان تھی؟ کہاں گم ہو تم 2 دن سے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم لوگ گھر سے غائب رہنے لگ جاؤ؟ بتاؤ مجھے، کہاں تھے 2 دن سے؟ رائما جھوٹی محبت دکھاتے ہوئے کہتی ہیں، جبکہ ان کی یہ جھوٹی محبت دیکھ کے موہت سوچنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں انسان اپنا کون کون سا روپ چھپائے بیٹھا ہے، کہ اتنے میں احد کھڑا ہو کے کہتا ہے، او مائی گاڈ برو، یہ باربی کون ہے آپ کے ساتھ؟ ممی ساری باتیں چھوڑیں، برو کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھیں، یہ کون ہے؟ جبکہ احد کی اپنے بارے میں پوچھے جانے پر عنایہ جلدی سے موہت کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ احد کی بات سن کر رائما جلدی سے موہت کے پیچھے چھپی عنایہ کو دیکھتی ہے اور پھر موہت کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگتی ہے۔ جی ملے اس سے، یہ ہے مسز موہت شاہ، عام الفاظ میں کہوں تو احد اور رمشا کی بھابھی اور آپ کی بہو۔ موہت عنایہ کو ہاتھ سے پکڑ کے سامنے لاتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ موہت کی بات سن کر سب کو سانپ سونکھ جاتا ہے۔ موہت، یہ کیا مذاق ہے؟ ایسا مذاق کرنے کا ہوتا ہے کیا؟ رائما غصے سے چلاتے ہوئے کہتی، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ممی، بھلا ایسا مذاق بھی کیا جاتا ہے؟ واقعی آپ کی بہو ہے؟ موہت کہتا ہے، اس سے پہلے کہ رائما کچھ اور کہتی، باہر سے ملازمہ آ کر فیملی لائر کے آنے کی اطلاع دیتی ہے۔ رائما بیگم حیران ہوتی ہیں کہ فیملی لائر کیوں آیا ہے؟ میں نے تو وکیل کو نہیں بلایا تھا، تو پھر یہ کیوں آیا؟ تب موہت انہیں کہتا ہے کہ میں نے وکیل صاحب کو ایک اہم کام کے سلسلے میں بلایا ہے۔ جبکہ موہت کی بات سن کر رائما سچ میں پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے موہت کا اچانک نکاح کرنا اور اب وکیل صاحب کو بلانا، اس کی چھٹی سینس اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ لیکن فی الوقت اس نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے ملازمہ کو وکیل صاحب کو اندر بھیجنے کا کہا، کہ اتنے میں وکیل صاحب اندر داخل ہوئے۔ موہت نے انہیں اشارے سے سامنے صوفے پہ بیٹھنے کا کہا۔ حال احوال کے بعد موہت نے وکیل صاحب کو آنکھ کے اشارے سے بات شروع کرنے کا کہا۔ جی تو وکیل صاحب، اس وقت سب گھر والے موجود ہیں، لہٰذا آپ اپنی بات شروع کریں۔ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ کیسا مقصد؟ رائما پوچھتی ہیں۔ جی حسن صاحب نے وفات سے پہلے ایک وصیت لکھوائی تھی، اور وہی وصیت میں آج آپ سب کو بتانے آیا ہوں۔ کیسی وصیت؟ کس چیز کی وصیت؟ کب لکھوائی تھی یہ وصیت؟ ہمیں کیوں نہیں معلوم اس وصیت کا؟ رائما چھپتے ہوئے لہجے میں پوچھتی ہے، جبکہ موہت ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر دل ہی دل میں محفوظ ہو رہا تھا۔ جی حسن صاحب اپنی وفات سے کچھ دن پہلے میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے ایک وصیت تیار کروائی تھی، جس وصیت میں انہوں نے کمپنی کے 80% شیئر موہت شاہ کے نام کروائے تھے۔ اس صورت میں کہ اگر موہت شاہ کی شادی ہو جائے تو کمپنی کے 80% شیئرز ڈائریکٹلی موہت شاہ کے نام ہو جائیں گے۔ چونکہ اب ان کی وفات ہو چکی ہے، اس لیے میں آج یہ وصیت آپ سب کے پاس لایا تھا، تاکہ آپ سب کو بھی اس وصیت کے بارے میں آگاہی ہو۔ جبکہ وکیل کی بات سن کر رائما کو سانپ سونکھ جاتا ہے، پر وہ غصے سے آگے بڑھ کر وصیت دیکھتی ہے، لیکن وصیت نامے پہ حسن کے دستخط دیکھ کر وہ اندر سے جلنے لگتی ہے، لیکن پھر چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہتی ہے،
وسیعت کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر ہے سب کچھ موہت کا ہی ہے، یہ سب ہمارے بچوں کا ہی ہے، اس میں وسیعت کی کیا بات تھی اور ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن حسن صاحب نے یہ وصیت دکھوائی تھی، اور چونکہ اب موہت صاحب نے شادی کر لی ہے اس لیے کمپنی کے 80% شیئرز کا مالک موہت شاہ ہے۔ یہ کہہ کر وکیل صاحب ان سے اجازت چاہ کر چلے جاتے ہیں۔ پیچھے رمشا اور راحت مسکراتے ہوئے عنایت سے باتیں کرتے رہتے ہیں، جبکہ موہت دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے رائمہ بیگم کا پریشان چہرہ دیکھتے ہیں، جبکہ رائمہ بیگم کو اچانک موہت کی شادی کرنے کا مطلب اور مقصد دونوں سمجھ آ جاتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں ابل رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر چہرے پر مسکراہٹ سجائے عنایت سے باتوں میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس وقت بھی ان کا شاطر دل اور دماغ جال بننے میں لگے ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ عنایہ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ عنایہ کے معصوم چہرے کو دیکھ کر وہ مسکراتی ہیں اور انہیں اپنا اگلا شکار مل جاتا ہے۔ سب سے انٹروڈیوس ہونے کے بعد موہت عنایہ کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آتا ہے۔ عنایہ تھوڑی سی کنفیوز ہوتی ہے، لیکن پھر کمرے میں آ کر ریلیکس ہو جاتی ہے کہ اسے آواز دے کر اپنے پاس بلاتا ہے۔ عنایہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے تو موہت بولتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری آج سے پہلے زندگی کیا تھی، تم کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو، مجھے تمہارے ماضی سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اب مجھے تمہارے حال سے صرف وجود ہے۔ تم ماضی میں جو بھی تھی، لیکن اب تم عنایہ موہت شاہ ہو، تم اب موہت شاہ کی بیوی ہو، اور موہت شاہ کی بیوی ہونے کے ناطے تمہارا کچھ فرض بنتا ہے، اور وہ فرض یہ ہے کہ آج کے بعد تم مجھے اپنے ہر کام کا بتاؤ گی، تم جو بھی کرو گی تم مجھے بتاؤ گی، حتیٰ کہ تم اگر سانس بھی لو گی تو مجھے بتا کے لو گی۔ میں تم پہ کوئی پابندیاں نہیں لگا رہا، نہ میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں تمہاری سیفٹی کے لیے، کیونکہ اب تم میری ذمہ داری ہو، میں ان سب چیزوں پہ نظر رکھوں گا، اس لیے تم کھاؤ گی، جو پیو گی، پہنو گی، جس سے بات کرو گی، بلکہ تم سے بات کرے گا جو سب کچھ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ تم مجھے بتاؤ گی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی موہت شاہ کی بیوی کو کچھ کہنے کا موقع ملے، سمجھ آئی؟ اور پلیز خدا کے لیے تھوڑی سی شارپ ہو جاؤ، اس گھر میں تمہارے جہاں کچھ دوست ہوں گے تو وہیں کچھ دشمن بھی ہوں گے، اس لیے اب یہ تمہاری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنی حفاظت خود کرو، کیونکہ میں ہر وقت تمہاری حفاظت کے لیے موجود نہیں رہوں گا۔ اور دوسری بات، یہ لاکٹ لو اور پہنو، چاہے یہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تم نے اپنے گلے سے یہ لاکٹ نہیں اتارنا، اگر تم نے یہ لاکٹ اتارا تو پھر تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو میں نے آج تک تمہیں نہیں دکھایا۔ موہت اس کو ایک ایک بات سمجھاتے ہوئے لاکٹ اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ موہت کی بات سن کر وہ ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ اب رہی دوسری بات، تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ تم ابھی تک میرے ساتھ فلیٹ میں رہی تھی، اور فلیٹ میں ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہم الگ الگ کمروں میں رہتے تھے، لیکن چونکہ اب تم میرے گھر شفٹ ہو گئی ہو، اس لیے اب سے ہم دونوں ایک ہی کمرے میں رہیں گے، لیکن تمہاری کمفرٹ کے لیے میں صوفے پر اور تم بیڈ پر سوگی، میں تمہارے قریب نہیں ہوں گا، لیکن تمہیں اتنا ایڈجسٹ کرنا ہوگا کہ تم اس کمرے میں میرے ساتھ ہی رہو گی، اور ہمارے کمرے کے اندر دوریوں کا کسی کو کسی بھی حال میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کمرے میں جو بھی ہوں، چاہے ہم ایک دوسرے سے دور بھی ہوں، لیکن باہر ہم ایک ہیپی کپل کی طرح دکھائی دیں گے۔ عنایت کو موہت کے گھر آتے ہوئے کافی ٹائم ہو جاتا ہے۔ گھر میں سب اس کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، اسپیشلی احد اور رمشا کی کمپنی میں وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ موہت کی غیر موجودگی میں سب اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ رائمہ بیگم کی شکل میں اسے ایک ماں مل جاتی ہے، کچھ ہی دنوں میں وہ ان کے بہت نزدیک ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی وہ لان میں بیٹھی ان سب کے ساتھ چائے پی رہی ہوتی ہے کہ اچانک رائمہ بیگم اسے سوال کرتی ہیں، عنایہ بیٹا، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو کیا تم ہمیں بتاؤ گی کہ تمہاری اور موہت کی شادی کیسے ہوئی؟ تم لوگ کہاں ملے، کیسے ملے، کیسے ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ جبکہ ان کے سوال پر عنایہ کے چہرے پر ایک رنگ آ جاتا ہے اور دوسرا آتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کہے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ دے جلدی سے احد بول پڑتا ہے، ظاہر ہے ممی دونوں کی لو میرج ہے، بھابھی بھائی کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں گی، وہیں ان دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا ہوگا، اور اب وہیں ان دونوں کی شادی نکاح کر لیا، سمپل۔ جبکہ احد کی بات سن کر عنایہ کے جان میں جان آتی ہے اور وہ جلدی سے ہاں میں سر ہلانے لگتی ہے، لیکن عنایہ کے چہرے کے اٹھتے ہوئے رنگ دیکھ کر رائمہ جیسی شاطر خاتون اتنا تو سمجھ جاتی ہیں کہ یہ پسند کی شادی نہیں ہے، اور اب وہ اپنے دماغ میں جال بننے لگتی ہیں کہ کسی طرح وہ عنایہ کو اپنا شکار بنائے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے ہوتے ہیں۔ عنایہ کمرے میں بیٹھی موبائل یوز کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں رمشا اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ارے بھابھی، آپ کیا فون میں لگی ہوئی ہیں؟ بھائی کے آنے کا وقت ہے، خود کو تیار کریں بھائی کے لیے۔
کہیں ڈنر شنر پہ جائیں، آپ کے ہر وقت ایسے ہی سر جھاڑ منہ پھاڑ ہولیے میں پڑتی رہتی ہیں، مجھے فیل نہیں آتی کہ ہمارے گھر ایک پیاری سی دلہن ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو تیار کروں گی، اور ایسا تیار کروں گی کہ آپ کو دیکھتے ہی بھائی کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہتی، جبکہ انایا مسلسل انکار کرتی رہتی ہے، لیکن رمشا اس کی ایک نہیں سنتی، اور اس کی نہ کرنے کے باوجود وہ اسے تیار کرتی ہے۔ تیار ہونے کے بعد انایا پہ الگ ہی روپ آتا ہے۔ او مائی گاڈ بھابھی، کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ کو دیکھ کے میرا دل ہے بے ایمان ہو رہا ہے، تو بھائی کا کیا حال ہوگا؟ جبکہ اس کے بعد سن کر عنایا بے اختیار بلش کرنے لگتی ہے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے نظریں جھکا لیتی ہے۔ اوف اللہ بھابھی، اس قدر شرما رہی ہیں آپ میرے سامنے، جب بھائی آپ کو پیار کرتے ہوں گے تو تب آپ کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اس سے پہلے رمشا اسے مزید تنگ کرتی موہت کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ شیشے کے سامنے تیار بیٹھی انایا کو دیکھ کر وہیں رک جاتا ہے اور بے اختیار انایا کو دیکھنے چلا جاتا ہے۔ شاید یہ نئے رشتے کی کشش ہوتی ہے، نکاح میں اس قدر زور ہوتا ہے، اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ وہ بھی آہستہ آہستہ چلتا انایا کے قریب آ جاتا ہے، جبکہ رمشا دبے پاؤں وہاں سے نکل جاتی ہے۔ موہت آگے بڑھ کر انایا کے چہرے پہ جھولتی بالوں کی لٹیں پیچھے کرتا ہوا سرگوشی نما اس کے کان میں جھک کر کہتا ہے، بہت ہی حسین لگ رہی ہوں، اس طرح حسین لگ رہی ہو کہ دل اور دماغ تمہارا یہ روپ قبول نہیں کر رہا کہ کیا کوئی اتنا اس قدر خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ موہت کی بات سن کر انایا ایک دم سرخ پڑ جاتی ہے۔ اپنی صفائی میں کہتی ہیں کہ رمشا نے تیار کیا، میں نے اسے بہت منع کیا تھا لیکن اس نے پھر بھی کر دیا، جبکہ موہت اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اس پہ جھکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ موہت کوئی غصاخی کرتا وہ دور ہو جاتی ہے۔ دھکا لگنے سے موہت ہوش میں آتا ہے اور اپنی اس قدر بے اختیاری پہ خود کو لان تان کرنے لگتا ہے اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے ہوتے ہیں۔ انایا اپنے کمرے میں موجود موہت کی تصویر کو ہاتھ پہ لیے مسلسل کل رات والے منظر کو سوچ رہی ہوتی ہے۔ کل رات کا منظر سوچتے ہوئے اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ کل رات کے بعد موہت اپنے کمرے میں نہیں آتا۔ اس کو سوچتے انایا اپنی سوچوں میں گم ہوتی ہے کہ اتنے میں رائمہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کے ہاتھ میں موہت کی تصویر دیکھ کر اور اس کو سوچوں میں گم دیکھ کر اسے پکارتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں۔ اپنے نام کی پکار سن کر جلدی سے وہ موہت کی تصویر رکھتی ہے۔ جی ماما، آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ موہت کے دکھا دیتی وہ رائمہ بیگم کو ماما کہتی ہے۔ ہاں ابھی موہت نے کال کی تھی، وہ تمہیں اپنے ساتھ کسی پارٹی میں لے جانا چاہ رہا ہے، اس سے جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم سب کو انوائٹ کیے ہیں۔ موہت آفس سے ہی سیدھا وہاں آ جائے گا۔ لیکن ممی مجھے تو موہت نے کچھ نہیں بتایا، آپ ویٹ کریں، میں اس سے کال کر کے پوچھتی ہوں۔ رائمہ بیگم کی بات سن کر وہ بولتی ہے، اوف اتنا ٹائم نہیں ہے، موہت نے مجھے خود بتایا ہے، اس لیے تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اس کی سخت ہدایت تھی کہ سب جلد از جلد پارٹی میں پہنچے، اس لیے جلدی سے تیار ہو جاؤ اور اس موبائل کی جان چھوڑو۔ رائمہ بیگم اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے اسے کہتی ہیں، جبکہ ان کی بات سن کر وہ جلدی سے فریش ہونے واش روم کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ لائٹ میک اپ کیے، بلیک کلر کا پہنے وہ اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی ہوتی ہے۔ نیچے اتر کے جو وہ لاؤنج میں جاتی ہے تو سامنے رائمہ بیگم اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ اسے ساتھ لیے رائمہ بیگم گاڑی میں بیٹھ کے حسن ولا سے نکل جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے ڈرائیو کے بعد وہ لوگ ایک کلب میں پہنچتے ہیں۔ کلب کا ماحول دیکھ کر انایا کو الجھن سی ہونے لگتی ہے اور وہ بے اختیار پوچھنے لگتی ہے۔ اس کے مسلسل پوچھنے پر رائمہ بیگم اسے بتاتی ہیں کہ موہت کے کچھ کلائنٹس آ گئے تھے، اس لیے وہ ان کے ساتھ بزی ہو گئے، کچھ ہی دیر تک وہ رمشا اور آہت کے ساتھ آ جائے گا، اس لیے تب تک میں تمہیں اپنے کچھ فرینڈ سرکل سے ملواتی ہوں۔ یوں رائمہ بیگم اسے کچھ لوگوں کے پاس لے جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کوڈ ورڈنگ میں باتیں کرنے لگتی ہیں۔ رائمہ بیگم، آپ نے ہم کو جو کچھ آرڈر کیا تھا وہ ہمیں واقعی بہت پسند آیا، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے آپ ہمیں ہمارا پارسل ڈیلیور کروا دیں۔ سامنے بیٹھے خاتون اور مرد انایا کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، جبکہ انایا ان کی باتیں نہیں سمجھ پا رہی ہوتی۔ جی بس آپ لوگ کیسے ہیں؟ رقم ڈیلیور کروا دیں، میرے اکاؤنٹ میں سینڈ کرتے ہی میں اسی وقت پارسل آپ لوگوں کے حوالے کر دوں گی۔ رائمہ بیگم ان کی جانب دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، جبکہ انایا بیچاری موہت کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اس بات سے انجان کہ جس پارسل کی بات ہو رہی ہے دراصل وہ انایا کے بیچنے کی بات کر رہے ہیں۔ رائمہ بیگم بھاری رقم کے عوض دبئی میں موجود کسی گینگ کے ہاتھوں انایا کو بیچ رہی ہوتی ہے۔ یہ پلان انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر بنایا ہوتا ہے، کیونکہ جب انایا ہی نہ ہوگی تو کیسے 80% موہت % شیئرز کا مالک بنے گا، اس لیے وہ سوچ سمجھ کر یہ چال چلتی ہیں اور بہانے سے انایا کو بیچنے کی غرض سے کلب آتی ہیں۔
اس وقت موہت آفس میں موجود کسی امپورٹنٹ میٹنگ میں موجود ہوتا ہے کہ ایک دم اس کی موبائل پر نوٹیفیکیشن آتا ہے۔ جیسے ہی وہ نوٹیفیکیشن چیک کرتی ہیں، دونوں اسے انایا کی لوکیشن شہر کے مشہور کلب میں ملتی ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ انایا اس وقت کلب میں کیا کر رہی ہے، اس لیے میٹنگ کو بیچ میں ہی چھوڑ وہ جلدی سے کلب کی جانب نکلتا ہے۔ آدھے گھنٹے کا راستہ 15 منٹ میں طے کر کے وہ کلب پہنچتا ہے تو سامنے ہی انایا اسے رائمہ بیگم کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ آگے بڑھ کے وہ انایا کو ہاتھ سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے لاتا ہے اور گاڑی میں پٹکتا ہے، جبکہ انایا موہت کو اس قدر غصے میں دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ بھلا کیا ہوا جو موہت اس قدر غصہ ہے۔ گھر آ کر موہت اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لا کر بیڈ پر گرا دیتا ہے اور پھر کمرے میں غصے سے چکر لگانے لگتا ہے، جبکہ انایا کمرے کے کونے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی ہوتی ہے۔ آخرکار پانی پی کر خود کو وہ کچھ پرسکون کرتا ہے اور انایا کی جانب بڑھتا ہے۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم سب کچھ مجھ سے پوچھ کر کرو گی تو پھر تم کس کی اجازت سے وہاں گئی، بولو؟ اس کا گال سہلاتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھتا، جبکہ موہت کو یوں غصے میں دیکھ کر ڈر کے مارے انایا سسکی لیتی ہے اور سسکتے ہوئے کہتی، آپ کی امی کے کہنے پر ہی گئی تھی۔ وہ ساری بات بتا دیتی ہے، جبکہ موہت اپنی سوتیلی ماں کا نام سن کر غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور انایا کو کھینچتے ہوئے باہر ٹیرس پر لے جاتا ہے۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آج یہاں رات بھر باہر کونے میں کھڑی ہوگی تاکہ تم اگلی بار کچھ بھی کرتے ہوئے 100 بار سوچو۔ موہت اسے وہیں ٹیرس میں چھوڑے اس کے پیچھے لاک لگا کر واپس آ جاتا ہے اور واش روم میں شاور آن کر کے اس کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں اس وقت ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ کر ہی اس کو کچھ ہونے لگتا ہے، اپنے ماں باپ کے بعد بیوی جیسے رشتے کو بھی رائمہ جیسی مکار عورت کی وجہ سے کھونے والا تھا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے وہ بچوں کی طرح روتا ہے۔ وہی شاور کے نیچے بھیگتے ہوئے روتے ہوئے وہ غنودگی میں چلا جاتا ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو واش روم میں پاتا ہے، خود کو فریش کر کے آفس کے لیے تیار ہو کر جب وہ باہر نکلتا ہے تو رائمہ کو انایا کو ڈھونڈنے لگتا ہے، تو انایا اسے کمرے میں کہیں نہیں ملتی۔ تمام گھر میں وہ پاگلوں کی طرح انایا کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے یاد آتا ہے کہ اس نے تو انایا کو باہر ٹیرس پہ رات کو چھوڑ دیا تھا۔ جیسے بھاگتے ہوئے وہ روم میں آتا ہے، جیسے ہی ٹیرس پر چلتا ہے تو تمام رات سردی میں بیٹھنے کی وجہ سے انایا سکڑ چکی ہوتی ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے ہوتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو چکی ہوتی ہے۔ موہت اسے جلدی سے باہوں میں اٹھائے باہر آتا ہے اور گاڑی میں ڈال کے ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ ہاسپٹل لے جاتے ہی موہت پر ایک دردناک انکشاف ہوتا ہے کہ تمام رات سخت سردی میں رہنے کی وجہ سے انایا کے اعصاب اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے کوما میں جا چکی ہے۔ یہ سب سن کر موہت وہی ہاسپٹل کے فرش پہ بیٹھ کے بچوں کی طرح رہنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے۔ یوں ماں باپ کے بعد اب وہ بیوی کو بھی کھونے والا ہوتا ہے۔ بیوی کے کھونے کے ڈر کی وجہ سے اس کا سانس بند ہونے لگتا ہے اور وہ وہی ہاسپٹل کے فرش پر چیخ چیخ کے رونے لگتا ہے کہ ڈاکٹر اسے امید کی کرن دلاتے ہیں کہ شاید اللہ معاوضہ کر دے اور انایا ہوش میں آ جائے۔ موضع کا سن کر وہ جلدی سے اٹھتا ہے اور مسجد کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ وضو کر کے وہیں 2 رکعت نفل حاجت پڑھتا ہے۔ نفل پڑھنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرنے لگتا ہے، یا اللہ مجھ میں اور باقی سکت نہیں ہے مزید کوئی اور غم برداشت کر سکوں۔ یا اللہ اس بار مجھے میرے پیارے کے غم سے نہ آزما۔ یا اللہ تو خود ہی کہتا ہے نا کہ میں اپنے بندے کو اس کی سکت سے زیادہ نہیں آزماتا، اس لیے میرے اللہ مجھ میں مزید سہنے کی طاقت نہیں، اس لیے میرا زخمی دل کو دیکھ کر یا اللہ مجھ پہ رحم فرما اور میری بیوی لوٹا دے۔ اگر اس کو کھو دیا تو اس بار میں مر جاؤں گا۔ وہ مسجد میں دعا کر کے اٹھتا ہے اور وہ واپس ہاسپٹل میں انایا کے پاس آ جاتا ہے۔ 6 مہینے موہت دن رات ایک کر دیتا ہے۔ ان 6 مہینے میں وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی گھر نہیں جاتا۔ اس سب کے دوران وہ رائمہ سے بدلہ لینا بھول چکا ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ بھول کر صرف انایا کے پاس دن رات بیٹھا معافی مانگتا رہتا ہے۔ اس وقت بھی انایا کے سرہانے بیٹھا معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ پلیز انایا، خدا کے لیے آنکھیں کھول دو۔ مانتا ہوں میری غلطی تھی، لیکن تمہاری دوری میں مجھے یہ بات سمجھا دی کہ اب میں مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نہیں جانتا کہ نکاح جیسے مقدس رشتے کی طاقت ہے یا تمہاری معصومیت جس نے مجھے تمہاری جانب راغب کر دیا۔ جس دن تم بے ہوش ہوئی مجھے احساس ہوا کہ میں تمہیں کس قدر چاہتا ہوں، اس لیے خدا کے لیے آنکھیں کھول دو، بس مجھے مزید نہ تڑپاؤ۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے انایا کے ہاتھ میں جنبش ہوتے دکھائی دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ جنبش محسوس کرتا ہے وہ ڈاکٹرز کو بلاتا ہے۔ ڈاکٹر اسے روم سے نکال دیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکل کر اسے انایا کے ہوش میں آنے کی خوشخبری سناتا ہے۔ جبکہ انایا کے ہوش میں آنے کی خوشخبری سن کر وہ بھی سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر جلدی سے اندر بڑھ جاتا ہے تو سامنے ہی انایا ٹیک لگائے بیٹھی ہوتی ہے۔ موہت سر جھکائے آگے بڑھتا ہے اور اس کے پاؤں پر سر رکھتے رونے لگتا ہے۔
انایا میرا یقین کرو، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس رات تمہیں اس کلب میں دیکھ کر میں اپنے آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ معافی مانگتا ہے، اسے بڑھ کے انایا اسے سینے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے بے شک میں ان 6 مہینوں میں کوما میں رہی، بالکل میرے ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کر رہے تھے، لیکن میں مینٹلی طور پر بیدار تھی۔ ان 6 مہینوں میں آپ کا پیار محبت اپنے لیے دیکھ کر میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں۔ آپ مجھ سے معافی نہ مانگے، میں آپ کو معاف کر چکی ہوں۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے محبت سے کہتی تو اس کی بات سن کر اسے سینے سے لگا لیتا۔ اس کے بعد موہت اسے تمام باتوں سے آگاہ کرتا ہے کہ کس طرح بہانے سے رائما اسے بھیجنے کے ارادے سے کلب لے کر گئی تھی، اور پھر کس طرح موہت کو اس کے کلب میں ہونے کا معلوم پڑا اور پھر وہاں سے بچا کے لایا۔ جبکہ موہت کی باتیں سن کر انایا نے دل ہی دل میں اپنے رب کو شکر ادا کیا۔ اللہ نے اس کی عزت محفوظ رکھی اور اس کے ہسبینڈ کو وقت پر رہتے وہاں بھیج دیا۔ انایا کو ٹھیک ہوئے مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، موہت آفس کے لیے نکل رہا تھا کہ اسے رائما بیگم جلدی سے گھر سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ موہت کے دل میں اچانک سے شبہ ہونے لگا کہ رائما بیگم اس قدر جلدی میں کہاں جا رہی ہیں، اس لیے وہ رائما کا پیچھا کرتا ہی گاڑی اچانک شہر سے دور کسی کھنڈر میں جا کھڑی ہوئی اور وہ اپنی گاڑی سے اتر کر ایک جھونپڑی نما جگہ میں داخل ہوتی ہیں۔ موہت گاڑی سے اتر کر ان کا پیچھا کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس جھونپڑی کے اندر رائما ایک مرد کے پاس بیٹھی ہے۔ دیکھو، میں نے اب تک اپنا منہ بند رکھا ہے، لیکن اب اگر تم نے مجھے مزید پیسے نہ دیے تو میں تمہاری تمام سچائی تمہارے بیٹے کو بتا دوں گا کہ کس طرح تم نے اس کی ماں اور باپ کو قتل کیا، اور اب تم اس کی بیوی کو بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، اس لیے چھپ کر کے مجھے میری رقم دو۔ سامنے بیٹھا شخص رائما کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے تم اپنی زبان سے مکر رہے ہو، ہمارے درمیان جس رقم کی بات ہوئی تھی وہ میں تمہیں دے چکی ہوں، میرے پاس مزید رقم نہیں ہے جو میں تمہیں دوں۔ رائما اس پہ چلاتے ہوئے کہتی ہے صحیح ہے، اگر تمہارے پاس رقم نہیں تو ٹھیک ہے، میں ابھی اسی وقت کال کر کے تمام ثبوتوں کے ساتھ تمہارے بیٹوں کو ایک ایک چیز بتا دوں گا۔ جبکہ اس کی بات سن کر رائما غصے سے پاگل ہونے لگتی ہے اور یوں اس شخص اور رائما کے درمیان تکرار ہونے لگتی ہے۔ موہت ان دونوں کی باتیں سن کر جلدی سے اپنی لوکیشن اپنے دوست جمال کو سینڈ کرتے اور اس سے جلدی آنے کا کہتا ہے۔ اس شخص اور رائما کے درمیان تکرار مسلسل ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں جمال اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ کر اس جھونپڑی نما جگہ کے ارد گرد پھیل جاتے ہیں کہ جمال موہت کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ اب تم دونوں کا کھیل تمام ہوا، جو کھیل تم دونوں نے کھیلا ہے، اور تم دونوں اس کھیل کا انجام بھی دیکھو گے۔ پولیس تو تم دونوں کو اپنے شکنجے میں لے چکی ہے، اس لیے ہتھیار ڈال کر گرفتاری دے دو۔ انسپکٹر جمال ان دونوں پر پسٹل تھانے کہتا ہے، جبکہ اپنے سامنے پولیس اور موہت کو دیکھ کر رائما دنگ رہ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہیں، موہت کانسٹیبل کو اشارہ کرتا ہے کہ رائما کو گرفتار کر لو، اور یوں رائما کا کھیل تمام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک 1 مہینے بعد کورٹ رائما کو مسٹر حسن اور اس کی وائف کے کیس کے قتل میں تمام عمر قید کی سزا سنا دیتے ہیں، جبکہ رائما موہت کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عدالت میں اس پہ تمام باتیں ثابت ہوتی ہیں، تمام ثبوت اس کے خلاف جاتے ہیں اور اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہیں۔ موہت جیسے ہی کورٹ سے باہر نکلتا ہے تو سامنے ہی احد اور رمشا آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ موہت جلدی سے آگے بڑھ کر ان دونوں کو گلے لگا لیتا ہے۔ وہ دونوں موہت کے گلے لگ کے بلک بلک کے روتے ہیں۔ بھائی پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہم کبھی نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے کہ ماں نے یہ سب کیا ہے۔ آپ کی ماں کے قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے باپ کی بھی قاتل ہیں، اور ہم بالکل خوش ہیں کہ آج آپ کی ماں اور ہمارے باپ کو انصاف مل گیا، لیکن ہمیں موم کے لیے برا فیل ہو رہا ہے۔ اس کے گلے لگ کے روتے ہوئے کہتا ہے جو بھی ہو چکا سو ہو چکا، لیکن ہم موم کو سزا دینے سے نہیں بچا سکتے۔ انہوں نے دو قتل کیے ہیں اور میں انہیں اپنے ماں باپ کے قتل کے لیے کبھی معاف نہیں کر سکتا، اور یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور ہمیں عدالت کے فیصلے کا احترام کرنا ہوگا۔ موہت کی بات سن کے احد اور رمشا ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ وہ تینوں وہیں کھڑے ہوتے ہیں کہ پولیس رائما بیگم کو عدالت سے نکال کر باہر لاتی ہے۔ ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوتی ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے موہت کے پاس آتی ہے اور مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں دولت کی چمک میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں نے ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا، ایک بچے سے اس کی ماں کو چھین لیا، اور ایک شوہر سے اس کی محبت اور مخلص بیوی۔ دولت کی چمک میں یہ تک بھول گئی تھی کہ اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ اپنے ہی شوہر کی بھی جان لے لی۔ میں سب سے زیادہ تمہاری گنہگار ہوں موہت، میں نے تم پر الزامات لگائے، تم سے تمہارے ماں باپ کو چھینا، اور اب اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ تم سے تمہاری بیوی بھی چھیننے والی تھی۔ اس لیے موہت خدا کے لیے معاف کر دو۔ اس دنیا میں تو شاید میں اپنی سزا پوری کر لوں، لیکن خدا کے لیے آخرت میں میری زندگی آسان کر دو اور مجھے معاف کر دو۔ رائما اس کے پاؤں پڑتے ہوئے کہتی ہیں، جبکہ موہت ان کو اپنے پاؤں میں دیکھ کر جلدی سے پیچھے ہو جاتا ہے اور چہرہ موڑ لیتا ہے۔ میں نے آپ کو خدا کے لیے معاف کیا۔
موہت ہنوس چہرہ موڑے روتے ہوئے کہتا ہے جب لیڈی کانسٹیبل آگے بڑھ کے اسے کھینچتے ہوئے پولیس کی کار میں ڈال دیتی ہے۔ وہ تینوں آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آہت اور رمشا موہت کے گلے لگ کر ایک بار پھر زور زور سے رونے لگتے ہیں۔ اس واقعے کو گزرے 3 سال ہو چکے تھے۔ آہت، رمشا، انایا اور موہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں ان سب کی زندگیوں میں ایک خلا تھا۔ رائما نے جیل میں خودکشی کر لی تھی۔ موہت اور انایا کی ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام انہوں نے رائما رکھا تھا۔ اس وقت موہت گارڈن میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ رائما بھاگتے بھاگتے اس کے پاس آتی ہے۔ اس کے پیچھے ہی انایا بھاگتے ہوئے آتی ہے۔ انایا اور رائما کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر موہت کو بے اختیار اپنے بچپن کے دن یاد آتے ہیں۔ ایسے ہی اس کے پیچھے بھی اس کی ماں بھاگتی تھی اور وہ انہیں پورے گھر میں تنگ کرتے ہوئے اپنے باپ کی آغوش میں چھپ جاتا تھا۔ ابھی موہت انہیں سوچوں میں تھا کہ اچانک سے رائما اس کی گود میں بیٹھ جاتی ہے اور انایا سے چھپنے کی کوشش کرتی ہے۔ ادھر آؤ، میں تمہیں دکھاتی ہوں نا، تم نے میری اتنی قیمتی لپسٹک کا بیڑا غرق کر دیا اور اب اپنے باپ کے پاس چھپ رہی ہو۔ جبکہ رائما انایا کی نقل اتارتے اسے چھڑاتے باپ کے سینے میں چھپ جاتی ہے، جب انایا آگے بڑھ کے اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے چومنے لگتی ہے۔ ان دونوں کو یوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے دیکھ کر بے اختیار موہت مسکرانے لگتا ہے۔ انایا کے آنے سے اس کی زندگی میں موجود تمام زخم بھرنے لگتے ہیں اور پھر کچھ زخم رائما کی پیدائش کے بعد مندمل ہو جاتے ہیں۔ آہت اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اسلام آباد میں ہوتا ہے، جبکہ رمشا اپنی ایجوکیشن پوری کرنے کے لیے امریکہ چلی جاتی ہے۔ یوں وہ سب خوش رہنے لگتے ہیں، لیکن رائما کی خودکشی کے بعد سب کی زندگی میں ایک خلا آ جاتا ہے جو کہ شاید کبھی نہیں بھرنے والا، لیکن پھر بھی وہ سب ایک دوسرے کے سہارے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔